شب برات کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو، شب برات حقیقت میں دو لفظ ہیں۔ پہلا فارسی کا ہے، دوسرا عربی کا ہے، کہ جس کا معنی ہے چھٹکارے کی رات، آزادی کی رات، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی برکتوں والی رات، کیونکہ اس رات میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک عظیم رات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو علماء نے قرآن و حدیث میں اس کا صحیح نچوڑ نکالا ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک 5 بڑے کام اہم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تقسیم امور ہے۔ یاد رکھیے گا، زمین کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ پر ختم ہو جاتا ہے، مگر آسمان کا جو سال ہے وہ 14 شعبان کو ختم ہو جاتا ہے، اور 15ویں شعبان لگتی ہے تو دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرشتوں کی جو ڈپٹی ہوتی ہے، جیسے 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، وہ اپنا دفتر لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے فرشتوں کی جو ڈپٹی لگتی ہے وہ 1 سال تک رہتی ہے۔ تو گویا کہ یہ تقسیم امور ہیں کہ اس 15 شعبان سے لے کر آنے والے 14 شعبان تک جو کچھ پوری کائنات میں ہوگا اس کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کتنی لوگوں کو موت دی جائے گی، اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ کتنی بچے پیدا ہوں گے، کتنی کو عزت دی جائے گی، تو اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے مکمل اور واضح کتاب کی، انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن میں تھا، حدیث میں بھی آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، شعبان کی 15ویں شب میں جتنی بھی بچے پیدا ہونے ہیں اس کا اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے، جتنوں کو موت دی جائے گی اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے، اور اعمال بھی فرشتے اسی رات میں لے جاتے ہیں، اور روزی بھی اسی رات میں اتاری جاتی ہے، بد اعمال بھی۔ ایک اور حدیث میں آئے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں، اس قدر روزے رکھتے ہیں کہ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ آپ اور مہینوں میں اس قدر عبادت نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، اس مہینے کی جو ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو موت دی جائے گی یا اس کو زندگی دی جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں جب اللہ تعالی میری موت اور زندگی کا فیصلہ کرے تو میں عبادت کرتا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں تاکہ اللہ تعالی مجھ پر رحم کرے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس رات میں عبادت کرو، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگو۔ دوسرا کام نزول رحمت ہے، تیسرا کام فیضان بخشش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، کہ جب شعبان کی 15ویں شب آیا کرے تو رات کو عبادت کیا کرو، اور جب دن آیا کرے تو دن کو روزہ رکھا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حکمت کیا ہے؟ میں پوری رات جاگوں اور دن کو روزہ رکھوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی سنو، اللہ تعالی شب برات میں آسمان دنیا پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے غفلت میں سونے والا انسان، آج میں خود آیا ہوں۔ کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ کوئی ہے پریشان حال، میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ کوئی ہے روزی مانگنے والا، کوئی ہے سائل، میں اس کا دامن بھر دوں۔ مانگو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج رب کی رحمت جو ہے وہ آوازیں دے رہی۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگنا آپ کا کام ہے، دینا میں رب کائنات کا کام ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میری باری تھی، میں اٹھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر پر نہیں تھے۔ میں جب سوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تھے، یہاں تک کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گنہگار امت کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ فرمایا، عائشہ، کیا میں تیرے ساتھ نا انصاف کروں گا؟
آیا شاہ آپ کو پتہ ہے آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اس رات میں اللہ تعالی اپنی نزول رحمت فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں، اور اس قبیلے کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں مانگو، ہر جائز تمنا دنیا اور آخرت کی پوری کی جائے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب برات کی رات حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، باہر چلیے، اور باہر لے کر گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے۔ تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا تو اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے تھے، اور میں نے پوچھا جبریل یہ کب تک دروازے کھلے رہیں گے؟ فرمایا کہ طلوع صبح تک۔ چوتھی چیز قبول شفاعت ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے، فرمایا کہ اگر دنیا میں مانگو گے تو دنیا میں دوں گا، اور آخرت میں مانگو گے تو آخرت میں دوں گا۔ جتنی نبی ہے سب نبی نے دنیا میں مانگا ہے، اور میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آخرت میں آپ کیا مانگیں گے؟ فرمایا کہ میں مانگوں گا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ پانچواں کام فضیلت عبادت ہے۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس رات میں رکوع کرتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری ہو، اور جو سجدہ کرتا ہے اس کو بھی جنت کی خوشخبری ہو، جو رو رو کر گر گڑا کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے اس کو بھی جنت کی خوشخبری ہو۔ یہ رات بہت ہی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک پہاڑی کی سیر فرما رہے تھے، وہاں بہت ہی خوبصورت پتھر دیکھا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ نے وحی بھیجی کیا یہ پتھر کی چٹان تمہیں پسند ہے؟ فرمایا کہ پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس چٹان کے اندر جو چیز ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا اللہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی۔ چٹان کے بیچ میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے قریب ایک پانی کا چشمہ تھا اور ایک طرف انگور کی بیل۔ جب نماز ختم کی اس نے آپ نے سلام کیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک فرد ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اپنی عبادت کے لیے الگ جگہ مجھے چاہیے، اللہ نے اس چٹان کے بیچ میں مجھے جگہ دے دی ہے، نہ مجھے بیوی بچوں کا خیال ہے، نہ کھانے پینے کی فکر ہے، کھانے کے لیے انگور کی بیل موجود ہے اور پینے کے لیے چشمہ موجود ہے، دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کب سے ہو؟ فرمایا کہ 400 سال ہو چکا ہے، اس چٹان کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزر گئے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ اس سے بڑھ کر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے وحی بھیجی جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شعبان کی 15ویں رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، وہ اس 400 سال کی عبادت سے بھی بہتر اور برتر ہوگا اور اس سے زیادہ ثواب پائے گا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کر لے۔ یہ رات بہت ہی بڑی فضیلت والی رات ہے، تو اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مناؤ، رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ حضرت امام طاؤوس یمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین ابن علی سے 15ویں شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ نانے جان پر درود شریف پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ کے حکم کی تکمیل کرتا ہوں، اس نے ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ رات کے دوسرے حصے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، استغفار کرنے سے اولاد میں برکت ہوتی ہے، استغفار کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور رات کے تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، رو رو کر مانگتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو منائیں، دن رات فرمائے کہ اللہ سے مانگیں۔ یہ عبادت والی رات ہے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک
مجھے اور آپ کو اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔